الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے مطلقاً کالا لباس پہننا، کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے، کوئی حاجت نہیں۔ ایک ہے کہ کالے لباس کو بطور سوگ، بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم 10 دن کالا لباس پہنیں گے، یہ حرام ہے۔ یا کسی کی موت میں باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، اب ہم نے کالا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اس کی حدیث ہے باقاعدہ، حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدود، اور اپنے منہ پہ تھپڑ ماریں، وشکل جیوبا، اور کپڑے پھاڑ ڈالیں، فلیس منا، ان کا حضور کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو باقاعدہ حدیث۔ ایک ہے کہ مطلقاً سارا سال لباس پہنو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی کالے رنگ کی واسکٹ پہنتے ہیں، یا کالے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں، یا کالے رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں، جو کہ حضور پاک نے فتح مکہ پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، تو وہ اس طرح منع نہیں ہے۔ یہ جب آپ ایک شعار بنا لیتے ہیں نا، جیسے آج کل سبز لباس کو ایک شعار بنایا جا رہا ہے کہ جو سبز کپڑے پہنتے ہیں یہ سنی ہے، اور اگر سبز کپڑے اور سبز ٹوپی اور سبز پگڑی نہ ہو تو یہ سنی نہیں، وہابی ہے۔ یہ چیزیں منع ہیں۔ کیا حضور پاک نے حکم دیا کہ سبز کپڑے پہن، یا صحابہ نے سبز کپڑے پہن کے کوئی مسئلہ ثابت کیا؟ اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ خود کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے مختلف ٹوپیاں بنائی ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے جی فلاں بزرگ کی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں، کوئی سبز ڈالتا ہے، کوئی سفید ڈالتا ہے، کوئی اس کے بعد گہرے کلر کا ڈالتا ہے، یہ بھی علامات، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ ویسے کوئی کپڑے پہنو، ریشم نہ ہو، کوئی کپڑا ہو، آپ مرضی آئے پہنے، عورتیں پہنے، مرد پہنے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمیں سیاہ رنگ سے چڑ ہوتی تو غلاف کعبہ کالا ہوتا۔ یہ تو بس تم نے تماشا بنایا ہوا ہے نا کہ حضرت حسین کہتے ہیں شہید، جب شہید ہو گئے روتے کیوں ہو؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے، ان لوگوں پہ رو نا جو مر گئے، شہید تو مرتے ہی نہیں، اللہ فرماتے ان کو مردہ ہی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تو زندہ کو بھی کوئی روتا ہے۔ حضرت مرزا مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ میں سے۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا نا تو آپ کے عزیز و اقارب تھوڑا سا رونے لگے۔ انہوں نے کیا ہے، کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا؟ مظہر تو ادھر سے بس اپنے گھر گیا، یہ دنیا کا گھر ہے، وہ آخرت کا گھر ہے، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، میں کو مر تھوڑا گیا ہوں۔ تو اللہ والوں کی زندگی کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں نص ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہیں میرا مولا، تو کیا فرمایا؟ اللہ حیاء، وہ زندہ ہے۔ یا اللہ میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا صرف زندہ نہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ بھی ہیں اور رب کے بعد اپنا رزق بھی کھا رہے ہیں۔ تو ادھر کہو شہید ہیں اور ادھر کالے کپڑے پہن کے ماتم کرو، کوئی عقل کی بات ہے بنا؟ ادھر کہو حضرت علی مشکل کشا ہیں، ادھر کہو کہ حسین پیاسا شہید ہو گیا، ان کو بھی بچانے کے لیے مشکل کشا نہیں پہنچا۔ تمہارے بچانے کے لیے کبڈی ہو، کرکٹ ہو تو علی کو بلاتے ہو، حضرت علی آ جاتے ہیں۔ کیا بےہودگی ہے، کون سے یہ عقیدے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مثلا کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، کھیل کو کھیل سمجھو، اس کو کوئی مذہب کی جنگ قرار نہ دو۔
کہ جی ہم نے کافروں سے ہار گئے اور یہ کافروں سے ہم جیت گئے. کیا ہے کافروں سے جیت گئے؟ کون سا تم نے لال قلعہ فتح کر لیا ہے؟ یا کون سا تم نے وہاں اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے؟ ایک کھیل ہے، کبھی ہار گئے کبھی جیت گئے، کبھی گیم بن گئی کبھی نہ بنی. یہ قاعدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جیتنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے سادھو ہیں، بڑے بڑے مادھو ہیں، بڑے بڑے بدبخت کالا علم کرنے والے ہیں. وہ تمہارے کھلاڑیوں کو جکڑ دیتے ہیں اور چل ہی نہیں سکتے. یا تو تمہارا خدا پر ایمان ہو، تم بھی سورۃ البقرہ پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے کھیلو. تمہارا بھی تو خدا پر ایمان نہیں ہے نا. تم بھی تو خوبصورت لڑکیاں دیکھ کے شام کو ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہو، صبح کھیلے گا کون؟ یہ چیز کھیل کو کھیل سمجھو. تو اس لیے کالے لباس کو غم کی علامت نہ بناؤ. ویسے ساری زندگی کالے کپڑے پہنو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے. سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا. جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ میں تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے. اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یعنی 10ویں کا روزہ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارۃ النساء التي قبلہ، جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. اصل اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کربلا نہیں ہے، اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے. ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. جب حضور ہجرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اور نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی، تاکہ یہودی اسے تشابہ نہ ہو جائے. لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے، یاد رکھو کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے. افضل یہ ہے کیونکہ حدیث میں اس نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے. زیادہ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10. اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے، صرف 10 کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے.